اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، کہ جب انسان اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، اس کا سارے کام اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن تین کام ایسے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تین کاموں کا تعلق، تین کام اس سے جڑے رہتے ہیں، ان کا ثواب ان کو پہنچاتا رہتا ہے۔ وہ قبر میں پڑا ہوا ہے، بے جان ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں قبر میں وہ انسان اس کے لیے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے اگر تین باتیں اس کے اندر موجود ہو۔ نمبر ایک، الا من ثلاثۃ او صدقۃ جاریہ، کہ انسان نے دنیا میں رہ کر ایسا صدقہ کیا جو جاری ہونے والا ہو، جو مستقل، وہ صدقہ ایسا صدقہ کیا جو بالکل چلتا رہتا ہو، یعنی کسی نے کوئی نہر بنوا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، یا کوئی ہیڈ پمپ لگوا دیا، یا کوئی بور لگوا دیا، یا کوئی درخت لگا دیا جس سے پھل پیدا ہوتے ہوں، یا کسی نے کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی مسجد بنوا دی، یا مدرسے کے اندر کوئی ایک کمرہ بنوا دیا، یا مسجد کے اندر کوئی چھوٹے موٹا کام کروا دیا ہے، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ انسان دنیا سے چلا گیا، جتنے بھی لوگ اس مدرسے میں پڑھیں گے جس میں انہوں نے حصہ لیا ہے، اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، یا اس ہیڈ پمپ سے پانی پئیں گے، یا اس درخت کے پھل سے کوئی بھی کھائے گا، اس سب کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، حالانکہ یہ دنیا سے جا چکا ہے۔ آج ہم بے انتہا زمین و جائیداد کو، مال دولت کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کے لیے ایسا کام نہیں کرتے ہیں جس کا ثواب ہمیں ملتا رہتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں، ایسا کام کریں گے کہ جس کا ثواب ہمیں آخرت میں یعنی قبر میں ملتا رہے گا۔ نمبر دو، او علم ينتفع به، ایسا علم انہوں نے سیکھا اور لوگوں کو سکھایا جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک حافظ بنا، ایک عالم بنا، پھر اس نے بے انتہا بچوں کو حافظ بنایا، عالم بنایا۔ ایک امام نے، ایک مدرسے میں پڑھانے والے ایک حافظ نے بے انتہا لوگوں کو حافظ بنایا، عالم بنایا، پھر انہوں نے اور لوگوں کو عالم بنایا، اوروں کو حافظ بنایا۔ اس سب کا ثواب سب سے پہلے استاد جنہوں نے ان بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، علم سکھایا ہے، اس سب کا ثواب اس سب سے پہلے پڑھانے والے استاذ کو ملتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنائیں گے، ہمارا بچہ جتنے بھی لوگوں کو قرآن سیکھے گا، سکھائے گا، اس سب کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے کوشش کریں اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین اور علم سے جوڑیں گے۔ تیسری چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اصل ہے، او ولد صالح یدعو لہ، یہ دنیا میں رہ کر ایسی اولاد چھوڑ کر گیا جو اولاد نیک صالح ہو، یعنی فرما بردار ہو، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارتی ہو، اس کا بھی ثواب اس باپ کو ملتا رہے گا جو باپ اپنی اولاد کو نیک صالح بنا کر گیا، حافظ، عالم، دیندار، نمازی بنا کر گیا ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ آج غور کرو ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے۔ ہماری اولاد میں جواری ہیں، شراب پینے والے ہیں، سٹا لگانے والے ہیں، ہماری اولاد میں زنا کرنے والے ہیں، اولیکس کاٹنے والے ہیں، ٹٹلو کاٹنے والے ہیں، حرام کھانے والے، حرام کھلانے والے ہیں، حرام کرنے والے ہیں، سر عام حرام کیا جا رہا ہے۔ نہ رات کی پرواہ، نہ دن کی پرواہ، نہ حافظ کی پرواہ، نہ عالم کی پرواہ، سر عام میرے بھائیوں گناہوں میں ہماری اولاد ملوث ہے۔ جس طرح ایک باپ کو جو اپنی اولاد کو نیک صالح بنا کر گیا، جتنی بھی اس کی نمازیں پڑھے گا، جتنا بھی وہ دین کا کام، شریعت کا کام کرے گا، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اگر ہم اپنی اولاد کو، ہماری اولاد بری بن گئی، شریعت کے خلاف چلنے والی بن گئی، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بن گئی، شریعت اور سنت سے دور رہی، اس کا وبال بھی قبر میں ہمیں ملتا رہے گا۔ دیکھو ہماری اولاد کو، ہماری اولاد کے بالوں کو دیکھو، عیسائیوں کے مطابق، یہودیوں کے مطابق، کفار اور مشرکین کے مطابق اپنی کٹنگ کروا رکھی ہے۔
उनका लिबास को देखो, उनके तहजीब और तमद्दुन को देखो। हमें यही नहीं परवाह हमारी औलाद कहाँ जा रही है। इसलिए मेरे भाइयों, हम दुनिया से चले जाएंगे हाजी बनकर, नमाजी बनकर, वक्त लगाकर, आलिम बनकर, अगर अपनी औलाद को नेक साले नहीं बनाया, अपनी औलाद को शरीयत से नहीं जोड़ा है, कब्र में तू मौजूद है, फरिश्ते तुझसे सवाल और जवाब करेंगे, फरिश्ते तुझे अजाब देंगे। तू कहेगा मैं तो नमाज पढ़कर आया था, मैं तो हज कर आया था, जमात में बेइंतहा वक्त लगाया था मैंने, लेकिन नहीं, वो नहीं सुनेंगे। वो जवाब देंगे खुद तो तू हाफिज बन गया, खुद तो तू आलिम बन गया, खुद तो तू दुनिया में रहकर हाजी और नमाजी बन गया, तहज्जुद भी पढ़ा करता था, जमात में वक्त लगाया करता था, जिक्र व अस्कार करता था, लेकिन तुझे तेरी औलाद की फिक्र नहीं। तेरी औलाद रात में कितनी बजे आ रही है, सुबह भी सट्टा लगाती है, शाम में भी सट्टा लगाती है, तेरी औलाद की तुझे फिक्र नहीं। वो हर वक्त गुनाहों में मुलव्विस, लेकिन तूने अपनी औलाद को नहीं सुधारा। हराम कमा कर ला रही है, तू जेब में धरता रहा, हराम खा कर आ रही है, हराम करते आ रही है, तुझे कोई परवाह नहीं पड़ी, फरिश्ते उसको अजाब देंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह का फरमान कह रहा है। पढ़ो अल्लाह का फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ईमान वालों, अपने आप को भी, अपने अहल वयाल को भी, अपने घर वालों को भी, अपने महल्ला और अपने पड़ोसियों को भी उस जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। इंसान पर दो फर्ज हैं, एक अपने आप को दीनदार बनाना, अपनी औलाद को दीनदार बनाना। इंसान अपनी कोशिश तो कर सकता है, उसके दिल में फिक्र तो होनी चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश करो, इंशाअल्लाह अपने आप को भी दीनदार बनाएंगे, अपनी औलाद को भी दीनदार बनाएंगे। हर एतबार से, हर मोड़ पर अपने आप को शरीयत के मुताबिक रखेंगे, चाहे वो ब्याह शादी का मसला हो, चाहे वो विरासत का मसला हो, कैसा भी मसला हो, हर मसला में शरीयत को, सुन्नत को, कुरान को, हदीस को, अंबिया की जिंदगी को, सहाबा की जिंदगी को, उलमा की जिंदगी को अपने सामने रखेंगे। अल्लाह मुझे भी और आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे दरमियान में हमारे मेहमान हजरात मौजूद हैं और जो नहीं वो आने वाले हैं।